تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم جو بھی کام کرتے ہو تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرات ہم رات کو سوتے ہیں، ہم کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہم نیک کوئی کام کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، مساجدوں کا رخ کرتے ہیں، مدارسوں کا رخ کرتے ہیں، کانفرنسوں کا رخ کرتے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ دیکھتا ہے۔ لیکن اسی محفل سے ہٹ کر اگر ہم کسی بری محفل میں چلا جائیں گے ہم گناہ کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ خیال نہیں رہتا ہے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمان اس جملے کو نوٹ کیجئے، جس طریقے سے ہم کسی محفل میں چلا جاتے ہیں، ہم مشہور ہو جاتے ہیں، ہم آفس میں چلا جاتے ہیں، ہمیں جانکاری مل جاتی ہے، ہم کسی اور محفل میں چلا جائیں، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتے ہیں، ہمیں دوائی ملتی ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے، ہم ہر جگہ جاتے ہیں، ہمیں ہر چیز دنیا میں مل جاتی ہے۔ لیکن اس جملے کو نوٹ کر لو مسلمانوں، جب ہم علماء سے جڑیں گے، جب ہم کانفرنسوں میں جائیں گے، جب ہم قرآن پر عمل کریں گے، جب ہم حق و باطل کی پہچان کریں گے، دین کی طرف مائل ہوں گے، جس طرح دنیا کی کسی بھی محفل میں جاتے ہیں ہم دنیا دار بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن پاک سے محبت کرنے سے انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اس لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج کسی کا انتقال ہو جائے ہم ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا کیا مطلب ہم نے سمجھا؟ ہم اللہ کے مال ہیں، ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہر ایک انسان کہتا ہے بھائی کا انتقال ہوا، اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، باپ کا انتقال ہوا، اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، ماں کا وصال ہو جائے، اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جائے، اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، کسی گاؤں کے ذمہ دار کا انتقال ہو جائے، اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر کے دور میں بھی اس کو پڑھا گیا، فاروق اعظم کے دور میں بھی پڑھا گیا، صدیق اکبر کے دور میں بھی پڑھا گیا، غوث و قطب کے دور میں بھی پڑھا گیا۔ آج مرنے کا نام ہم سنتے ہیں، ہر جگہ سے اعلان ہوتا ہے، مساجدوں سے اعلان ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے اعلان ہوتا ہے فلانے بزرگ کا انتقال ہوا ہے، فلانے نوجوان کا انتقال ہوا ہے، فلانے بچے کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن مسلمان سن لو، آج ہمارے گال سرخ ہو جاتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، ہر ایک مسلمان اس دنیا میں جو آیا اس نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے، لیکن اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے۔ سن لیجئے، آج ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑے مقصر والے ہیں، لیکن حج سے عمرہ سے زیادہ اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالوحید صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عبدالوحید صاحب قبلہ جشن ردائے قرات، جشن ردائے قرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات اپنی جگہوں پر جیسے کھڑے ہیں ویسے ہی کھڑے رہیں، ایک منٹ ویسے ہی کھڑے رہیں۔ میں چاہوں گا جو بڑے بڑے حضرات ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ یہاں سامنے آ کر کے بیٹھے، جو بھی ہمارے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا بہت ادب کے ساتھ، اگر آپ کو کرسی چھوڑنے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ ان کرسیوں کو چھوڑ دیں، آپ اس جگہ آ کر کے بیٹھیں۔ سامنے سے علماء دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا، سننے میں بھی مزہ آئے گا، بیان کرنے والے کو بیان کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ تو جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ سامنے آ کر کے بیٹھیں۔ حضرات آپ لوگ علماء کرام کی زیارت کرتے رہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور الحمدللہ آپ کے روبرو کافی علماء کرام ہیں، لیکن مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قبلہ، امام و خطیب مرکزی جامع مسجد شریف ریاسی آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال
چند ہی لمحہ کے بعد آپ حضرت کا بیان سماعت فرمائیں گے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا، آج ہمیں کوئی کہے اور ہمارے علاقہ میں کوئی کہے کہ کسی نے عمرہ پہ جانا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی کہے کہ حج پہ جانا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن حضرات، جب کہا جاتا ہے مرنا ہے، ہر ایک انسان پریشان ہوتا ہے، ہر ایک انسان کا چہرہ سرخ ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، حج سے زیادہ، عمرہ سے زیادہ انسان کو مرنے پہ خوش ہونا چاہیے۔ کیوں خوش ہونا چاہیے؟ ہم مکہ و مدینہ میں جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ہمیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہے اور مومن کی شان یہ ہے، وہ تو حج و عمرہ کے لیے جاتا ہے، وہاں تو جالیوں کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ لیکن جب مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب وہ قبر میں پہنچتا ہے، اسے مدینے والے آقا کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم جالیوں کو دیکھنے کے لیے اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں، صفا و مروہ کو دیکھنے کے لیے اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں، تو قبر میں جانے کے لیے بھی اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مقام کسی عام انسان کو نہیں ملتا۔ الحمدللہ وہ رسول اعظم کے امتیوں کو ملتا ہے، وہ دین کے جانکاروں کو ملتا ہے، حق و باطل کے جو پہچان کرتے ہیں، خوف خدا جو رکھتے ہیں، قرآن مقدس پر عمل کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، جب وہ اس دنیا میں رہ کر حقوق اللہ، حقوق العباد کو پہچانتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتے ہیں، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ لہذا میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے، ٹائم بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، بہت سارے علماء کرام کی فہرست ہمارے ناظم اسٹیج حضرت مولانا شمشاد حنفی صاحب کے پاس ہے۔ یکے بعد دیگر ٹائم کے مطابق وہ ہر ایک عالم کو آپ کے روبرو کرتے جائیں گے۔ بہرحال